قاری صاحب کیا چیز ہے جو معنی رکھتی ہے اس کو ماننے میں؟ کئی لوگ یہ نہ کہیں کہ جی یہ بغض رکھتا ہے. ایک بات مجھے بڑی درد ہے. مجھے پوری بات کا جواب جی پوری بات. اب مجھے کسی ایک بات پہ محدود نہ رکھے اور ٹائم اتنا ہی دیجیے گا. آپ کے پاس اتنا ہی ٹائم. میں نہیں لڑنا چاہتا تھا لیکن آپ نے ہمیں مرغا بنا. نہیں ایسا نہیں. چلے پھر میں آپ کو پھر ہٹا دیتے ہیں. بالکل موضوع بدلتے ہیں. پھر کسی فضائل اور مناقب پہ. پہلی بات یہ ہے جس طرح لڑنا نہیں ہے لیکن ہم نے یہ ہمارا ارادہ ہے. وہ ہو گیا نا. اب نہیں نا ایسا ہو گیا بس. پہلی بات یہ ہے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ بغض کے کوئی سینگ نہیں ہوتے, غلو کے بھی سینگ نہیں ہوتے. غلو اسی طرح ظاہر ہوتا ہے جو حدیث صحیح محدثین کہہ رہے ہیں وہ غلو ہے. چپ رہے آپ. اچھا غلو اپنی بات یہ کیا بات ہے؟ میں بات کو ختم کرتا ہوں. آپ اپنی بات یہ بتائیے کہ اگر یہ غلط بات دین ہے, بالکل غلط بات ہے. یہ حدیث بیان کی ہے آدھا گھنٹہ بات کر کے میرے 2 منٹ بھی برداشت نہیں ہو رہے. آپ کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے بات آپ اپنی بات واری بھی کیجئے گا. آپ بات کریں. جس طرح جس طرح بغض کے سینگ نہیں ہوتے غلو کے بھی سینگ نہیں ہوتے. یہ جملہ بالکل. اور غلو اسی طرح ظاہر ہوتا ہے جس طرح آپ کو ہم میں بغض نظر آتا ہے ہمیں بھی غلو اسی طرح آپ میں نظر آتا ہے. صرف مجھے نہیں آپ کی پوری جماعت کو نظر آتا ہے. کئی سٹیجوں پہ میں نے کلپس دیکھے ہیں اور وہ اس کا نتیجہ یہی بغض ہوتا یہی غلو ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے ایک پوری عمارت جو آدھے گھنٹے کی تقریر کی گئی ہے ایک ضعیف روایت پر کھڑی کی گئی. پوری کی پوری عمارت اس پر کھڑی کی گئی. اب اس کچی بنیاد پر ایک پکی عمارت آپ کھڑی کرنا چاہتے ہیں وہ 1 منٹ نہیں ٹک سکتی. 1 منٹ بھی نہیں ٹک سکتی. امام حاکم نے جی اس کو صحیح کہا. امام ابن حزم فرماتے ہیں لا تعتبروا تحسین الترمذی و تصحیح الحاکم. جس روایت کو امام حاکم صحیح کہہ دے اور امام ترمذی حسن کہہ دے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہ محدثین کے پیمانے ہیں. بعض تحسین کرنے میں تساہل برتتا ہے, بعض تصحیح کرنے میں تساہل برتتا ہے. اور امام بخاری جیسے وہ سخت ہیں ان کا معیار سخت ہے, امام مسلم کا معیار سخت ہے. تو ان سخت معیار پہ پھر کم روایات جو آتی ہیں وہ اس پر آتی ہیں. تو ہم فیصلہ ہی اس بنیاد پہ کر رہے ہیں جو روایت محدثین کی نظر میں ضعیف ہے اور فضائل کے صحیح نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو فضیلت ہے نا. فضیلت ہے تو میں کہہ رہا ہوں ضعیف ہے. فضائل کے باب میں ضعیف حدیث لی جاتی ہے. فضائل کے وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے جی اس کتاب کو پڑھو گے جو ثواب ملے گا, اس کتاب کو پڑھو, لیکن اس کی اصل جو ہے یعنی وہ فضیلت ثابت نہ ہو لیکن اس کی اصل صحیح احادیث سے ثابت ہو. جیسے مثال کے طور پر نماز کی اصل صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نماز پڑھنی ہم پہ فرض ہے. اب کسی روایت کے اندر اور وہ روایت ضعیف ہو, کسی روایت کے اندر یہ ہو کہ جو فجر کی سنتیں پڑھے گا اس کو یہ ثواب ملے گا اور وہ روایت ہو ضعیف. اب ہم کہیں گے فجر کی سنتیں تو ثابت ہیں لیکن ثواب اگرچہ ثابت نہیں ہے لیکن اتنا نہ ہوگا کچھ تو ہوگا. اس روایت کو محدثین مان لیتے. یہ نہیں کہ بیس عقیدے کی بیس ہی اس ضعیف روایت پر رکھی جائے. عقیدے کی بیس میں فضائل یہ عقیدہ ہے. اس بنیاد پر ہمیں باغی کہا گیا. اس بنیاد پر ہمیں وہ کہا گیا کہ یہ بغض رکھنے والے آ کر آپ نے سب سے پہلے مجھ سے یہ سوال کیا بغض رکھنے والوں کی گفتگو یہ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی قاری صاحب. لیکن غلو کرنے والوں کی گفتگو یہ نہیں, وہ بھی نہیں. اگر اجازت ہو تو میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ ہی کی طرف ایک بھائی آپ رکے نا, میں حوالہ بھی نہیں دوں گا, میں صرف شارٹ سا ریبٹل دوں گا. وفل لے لوں اس کے بعد میں اس کے ساتھ متصل لے لینا. یہ بات وہی ہے. آدھا گھنٹہ نہیں اچھا پھر مجھے آدھا منٹ کو لینے دو نا. میں دھیان ڈر کیوں رہے ہو, مجھے ریبٹل تو دینے دو نا. آپ کیوں ان سے چلیں تو وہ آئیں گے نا, آپ بھی آئیں گے.